أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظیم۔ اذ انتم بالعدوة الدنیا، اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ وادی کے قریب والے کنارے پر تھے۔ بالعدوتی کنارے پر ہونا، الدنیا قریب والے، دنیا کا لغوی معنی اور لفظی معنی ہے قریب کی چیز، اور آخرت ہے بعد کی چیز۔ تو یہاں پر فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم وادی کے قریب والے کنارے پر تھے۔ یہاں سے وادی سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور وہ لوگ یعنی تمہارے دشمن وہ وادی کے دور والے کنارے پر تھے۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے جو قافلہ ہے وہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو قافلہ ہے وہ تم سے نیچے کی طرف تھا۔ یعنی تین چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہاری جو جماعت تھی، تمہارا جو قافلہ تھا جو مدینہ منورہ سے آیا تھا، 313 کی تعداد پر مشتمل تھا، تم لوگ مدینہ منورہ کے قریب تھے، اور وہ لوگ جو کفار تھے، جو ابو جہل کا لشکر آیا تھا لڑنے کے لیے 1000 کی تعداد پر مشتمل، یہ ایک دوسرے کنارے پر تھے۔ اور تیسرے نمبر پر ساحل سمندر کے قریب جو تجارتی قافلہ ابو سفیان کا گزر رہا تھا، تو یہ جو ہے ان کے نیچے والی سطح پر تھے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور کہا کہ اگر تم وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں طے کرتے تو لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، یقیناً میعاد کے طے کرنے میں اختلاف کرتے۔ یعنی اگر پہلے سے طے کرتے کہ ہم نے لڑنا ہے تو یقینی طور پر اس میں ٹال مٹول کرتے، اس لیے کہ اسباب اور تعداد دونوں کی مختلف تھی، لڑائی بنتی نہیں تھی۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کرنا تھا، كَانَ مَفْعُولًا، چنانچہ وہ ہو کر رہنا تھا۔ فرمایا واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں انہیں یہ کام کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کر کے دکھایا۔ لِيَهْلِكَ، تاکہ ہلاک ہو، من ہلاک، جو شخص بھی ہلاک ہو، عن بینۃ، تو واضح دلائل کو دیکھنے کے بعد ہلاک ہو، وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جو شخص زندہ رہے تو وہ زندہ رہے واضح دلائل کو دیکھنے کے بعد۔ یعنی اس حق و باطل کے مارکے کے بعد جو زندہ رہے گا وہ بھی حقیقت کو دیکھ چکا ہوگا، اور جو مرے گا وہ بھی حقیقت کو دیکھ چکا ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور آگے آنے والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بدر کا نقشہ بیان فرمایا اور نصرت الہی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے کیسے ان کی مدد فرمائی، اور فرمایا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عدوہ وادی جو ہے اس سے مدینہ منورہ بھی مراد ہے کہ وہ نکلے تو مدینہ کے قدرے ہی لوگ قریب تھے، مسلمان جو تھے، اور وہ دور تھے۔ اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ بدر چونکہ ایک وادی ہے، ایک مقام ہے، وہ مراد ہے کہ جو بدر کی وادی تھی اس سے کچھ لوگ نزدیک تھے اور کچھ لوگ دور تھے۔ بتانا اصل میں ان کا نقشہ ہے کہ ایک طرف وہ تھے اور دوسری طرف وہ تھے، اور نیچے جو ہے یہ لشکر جا رہا تھا۔ دراصل ہوا ایسا کہ جس وقت میں اس کے لیے نکلے ہیں، اور مسلمان تو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، کیونکہ
اس تجارتی قافلے میں بہت سارا ساز و سامان اور مال و دولت تھا جو انہوں نے مسلمانوں ہی کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ اس بنیاد پر یہ نکلے تھے۔ چنانچہ یہ کفار جو ہیں، ابو جہل کا لشکر، یہ پہلے پہنچ گئے۔ جب یہ پہلے پہنچے تو انہوں نے ایک مناسب جگہ، اور جو مدینہ منورہ سے ذرا دور تھی، مناسب جگہ، اور جو کہ جگہ بھی اچھی تھی یہاں پر، اور جگہ بھی بلند تھی، وہاں پر آ کر قیام کر لیا۔ جب مسلمان پہنچے تو مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ایک تو نیچے تھی اور دوسرا وہ ریتلی جگہ تھی، تو بڑی پریشانی بنی کہ اب کیا بنے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ جگہیں کر لی گئیں تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا جو اچانک ان کا ٹکراؤ ہوا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر یہ لوگ متعین کرنے بیٹھ جاتے کہ ہم نے لڑنا ہے، جنگ ہونی ہے، کب ہو، تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو ٹکرا دیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کرنا تھا، چنانچہ یہ ہو کر رہنا تھا۔ یہ اللہ فیصلہ کرنا چاہتا تھا کہ تذبذب میں زندگی نہ گزارو۔ جو مرے گا وہ حقیقت دیکھ چکا ہوگا اور پتہ چل جائے گا کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ جو زندہ رہے گا وہ بھی حقیقت دیکھ چکا ہوگا کہ اسلام کی طاقت کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہر بات کا جاننے والا ہے، خوب سننے والا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب میں قلیلہ، ان کی تعداد کو تھوڑا دکھایا۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان کفار کی تعداد کو تمہیں زیادہ دکھاتا، لَفَشِلْتُمْ، تو اے مسلمانوں تمہارے قدم جو ہے وہ پھسل جاتے، تم ہمت ہار جاتے، لَفَشِلْتُمْ، تم ہمت ہار جاتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور فرمایا کہ تم میں یقینی طور پر اس میں جھگڑا پیدا ہو جاتا کہ ہم لڑیں نہ لڑیں، کیا کریں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے سے اور اس پھسلنے سے تمہیں بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں میں چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس سے پہلے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا کہ جی بس جو کفار ہیں ان کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو خواب ہوا کرتا ہے یہ اصل میں خواب عالم مثال سے تعلق رکھتا ہے، گویا کہ کچھ نہ کچھ اس کی حقیقت ہوتی ہے، لیکن چونکہ انسان حقیقت سمجھتا نہیں، اس وجہ سے اس کی تعبیر پوچھنا پڑتی ہے۔ اب وہ اس میں کیا تھا کہ ان کفار کی تعداد کم دکھائی گئی، وجہ کیا تھی؟ بے شک تعداد کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جو آپ کے 313 کر سکتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے ان کی تعداد کو تھوڑا دکھایا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ حضور نے خواب لوگوں کو بتایا تو بڑے مطمئن ہو گئے صحابہ کرام کہ اچھا ہماری تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور پھر یہ ہے، اس سے بڑھ کر مزید دیکھیے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک ٹکرا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دکھا رہا تھا قلیلہ، ایک دوسرے کی تعداد کو تھوڑا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تھوڑا دکھا رہا تھا ان کی نظروں میں۔ اللہ ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا دکھا رہا تھا اور تمہاری نظروں میں ان کو کم دکھا رہا تھا۔ کیوں؟ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ جو کام ہو کر رہنا تھا اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دکھائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دکھایا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اس موقع پر جب دشمن سامنے ہے تو میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا یار یہ تعداد کتنی ہے، اور میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ 70 کی تعداد میں ہے، تو میرے ساتھ والے نے کہا کہ ہاں شاید کچھ تھوڑے سے زیادہ، تقریباً 100 کی تعداد میں ہے، حالانکہ وہ تو 1000 تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ایک حوصلہ بڑھایا مسلمانوں کا۔ ظاہر ہے کہ جب پتہ چلے دشمن تو بہت تھوڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ دکھانا چاہتا تھا، یہ دکھانا چاہتا تھا، اور ایمان والوں کے ایمان کو، مسلمانوں کے ایمان کو بلند کرنا چاہتا تھا، اور دکھانا چاہتا تھا کہ اسباب کچھ نہیں ہے، اسباب کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد، توکل اور بھروسہ جو ہے یہ اصل چیز ہے۔ تو بہرحال
اس میں اصل تو ترجمہ ہی تھا، جو خلاصہ اس کے اندر نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غیب سے مدد فرمائی۔ کہیں پر جو ہے ان دونوں کو ان کی نظروں میں اگر بات چیت کا موقع مل جاتا، شاید یہ اکٹھے نہ ہوتے تو کیسے حق اور باطل واضح ہوتا۔ پھر خواب آ گیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد تھی، مشرکین کم دکھائے گئے، اور اسی طرح سے پھر مسلمانوں کی تعداد جو انہیں کم دکھائی گئی تاکہ یہ بھاگ ٹکراؤ جو ہے وہ ہو جائے۔ تو بہرحال اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخلص ہو جاتا ہے، اعمال میں مخلص ہو جاتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ کے ذات سے دعائیں کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی طاقت اپنے اندر اکٹھی کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔